نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق اللہ العظیم. انتہائی معزز و مکرم، لائق صد تعظیم و اکرام محترم مقام جناب انار خان ملک صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن ضلع راولپنڈی اور تحریک منہاج القرآن ضلع راولپنڈی کے جملہ قائدین، منہاج القرآن ویمن لیگ، منہاج القرآن یوتھ لیگ اور دیگر تمام فورمز کے جملہ قائدین، عہدیداران، ذمہ داران اور وابستگان اور معزز و مکرم حاضرین گرامی قدر، اللہ جل مجدہ کی توفیق و عنایت سے ہم اس ماہانہ درس قرآن کی عظیم مجلس میں حاضر اور جمع ہیں. اور جیسا ہمارے منتظمین اور صاحبان فکر نے اس پر غور و خوض کر کے ایک بڑا عمدہ سلسلہ شروع کرنا چاہا ہے، اور یہ ہر سال کے ایک موضوع پر سلسلہ وار گفتگو ہوگی، جس کا انشاءاللہ العزیز ہم اختتام پر اعلان کریں گے اور اطلاع دیں گے. ابتدا اور آغاز کے لیے بتوفیق الہی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 اور 10 اس کی تلاوت کی گئی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس قرآن کی بابت خود کہ بے شک یہ قرآن اس منزل کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ درست ہے، اور ان مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری سناتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے انتہائی دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. 3 چیزوں کی بابت بتایا کہ یہ قرآن سب سے درست، بہتر اور اعلیٰ منزل کی طرف رہنمائی کرتا ہے. جو اس پر ایمان لے آئیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور جو ایمان نہ لائیں ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے. ہمارا زیادہ فوکس پہلے حصے کی طرف رہے گا کہ یہ قرآن جو ہے وہ سب سے بہتر اور اعلیٰ منزل کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے کئی خواص بیان کیے ہیں، اس کی صفات بیان کی ہیں، جن کا بڑا اجمالی سا تذکرہ ہم کریں گے. مثلا اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کو مومنین کے لیے نصیحت کہا اور اسے رحمت کہا، اسے کتاب حکیم کہا، صحیفہ ہدایت کہا، موعظت کہا، سینوں میں موجود بیماریوں کے لیے شفا کہا، اسے ہدایت اور رحمت کہا، اسے موعظت کہا، ذکرہ کہا، اور اسے حق کے ساتھ نازل ہونے والا کلام کہا. پھر اسے تمام چیزوں کے لیے کھول کھول کر
بیان کر دینے والا کہا، تبیاناً لکل شیء، پھر اسے ہدایت، رحمت اور بشارت کہا، تمام بیماریوں کا علاج کہا، رحمت کہا۔ اور اہم بات یہ ہے کہ فرمایا اسے ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں، ہم نے یعنی نازل، اللہ نے اپنی بابت کہا کہ ہم نے اسے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور یہ اترا بھی حق کے ساتھ ہے، یعنی اس میں کہیں ہمارے اتارنے سے لے کر جہاں اتارا گیا وہاں پہنچنے تک کسی ایک حرف اور شک و شبہ کی گرد کے کسی ایک ذرے کا بھی اس میں داخلہ نہیں ہوا۔ یہ جیسے ہم نے اتارا ہے وہیں اپنے مقام پر جا کر اتر گیا ہے، نازل ہو گیا۔ اور فرمایا کہ یہ بصیرت ہے۔ اب اس قرآن کے جہاں اتنے خواص ہیں وہاں اس قرآن مجید کے کچھ تقاضے بھی ہیں جن کو ہمیں سمجھنا ہے۔ یہ اتارا کیوں گیا ہے؟ مختلف سطحوں پر ایک ہی مقصد کے لیے اتارا گیا ہے، اور وہ مقصد ہے ہدایت۔ یہ ہدی للناس بھی ہے، یہ ہدی للمتقین بھی ہے، یہ ہدی للمؤمنین بھی ہے۔ اس کی ہدایت کے درجے اور اس کے مرحلے جدا جدا ہیں۔ جب یہ عام انسانوں تک پہنچتا ہے وہ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہیں، تو یہ عام انسانوں کو جو اس وقت تک حالت کفر میں ہوں ان کو ہدایت ایمان کی طرف عطا کرتا ہے، اور جب اہل ایمان اس کی طرف رجوع کرے تو یہ ان کو ہدایت تقویٰ کی طرف عطا کرتا ہے۔ یہ وہ واحد کتاب ہے انسانی زندگی کی جو عمر کے کسی مرحلے میں بھی انسان کو تنہا نہیں چھوڑتی، زندگی کے کسی گوشے اور شعبے میں تنہا نہیں چھوڑتی۔ یہ انسان کو عقائد سے لے کر عبادات تک، انسان کو افکار سے لے کر خیالات تک، قول سے لے کر گفتار تک، زندگی کے تمام شعبوں اور زندگی کے تمام مرحلوں میں اس طرح مکمل ہدایت و رہنمائی فراہم کرتی ہے گویا کہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے منزل مقصود تک پہنچنے کی ضمانت عطا کرتی ہے۔ یہ تخیلاتی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ایسی نظریاتی اور فکری بات نہیں ہے، اس پر بہت سارے تاریخی حقائق اور دلائل ہیں۔ جتنا وقت ملا ہم ان کا بھی اشارتاً تذکرہ کریں گے۔ ابتداءً جس بات سے ہم آغاز کر رہے ہیں وہ ذرا تھوڑا سا مختلف انداز ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء پر دنیا میں بھیجے ہر ایک کو حسب حال معجزات دے کر بھیجا۔ وہ جتنے معجزات دیے ہیں ان معجزات کا اپنے ماحول کے ساتھ، اپنے گرد و پیش کے ساتھ، اس وقت کی انسانی عقل و شعور کی سطح کے ساتھ اور انسانی زندگی میں جو جو علوم و فنون اس وقت وجہ کمال اور باعث عزت تھے ان سب کے ساتھ ان معجزات کا تعلق ہوتا تھا۔ مثلا حضرت صالح علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، عرب کا ماحول تھا، ریگزار صحرا اور پہاڑوں اور عرب کے بدو لوگ جو بالعموم اونٹ چرانے والے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کو بطور معجزہ و دلیل جو نشانی عطا کی وہ اونٹنی تھی جسے پہاڑ میں سے نکالا گیا تھا۔ اچھا یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید اور حدیث پاک میں ایسی کسی بھی شے کے لیے جو انبیاء کی تصدیق کے لیے یا پیغام حق کی تحقیق کے لیے انبیاء کو دی گئی، ان کے لیے دو لفظ آئے ہیں۔ ایک لفظ آیا ہے آیت کا اور ایک لفظ آیا ہے برہان کا، اس کا ترجمہ کیا گیا ہے دلیل۔ پھر بعد ازاں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے معجزہ کی اصطلاح وہ استعمال ہونے لگی اور وہ قبول عام ہو گئی، اور تمام مکاتب فکر میں
اور تمام اہل نظر کے ہاں اسے اختیار کر لیا گیا۔ قرآن میں اور حدیث پاک میں کہیں معجزہ کا لفظ نہیں ہے، وہاں آیت ہے، وہاں برہان ہے، وہاں آیات ہیں، دلائل ہیں۔ تو ہر نبی کو اسی طرح دلائل دیے گئے، معجزات دیے گئے، مگر وہ اپنے زمانے کے ماحول اور لوگوں کی نفسیات کے ساتھ مطابقت رکھتے تھے۔ جس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے، یونان کا اور یہ سارا ماحول تھا، اور یونان کی دو چیزیں آج تک تاریخ میں مشہور ہیں، ایک یونانی منطق و فلسفہ اور ایک یونانی طب و حکمت۔ وہ جو منطق و فلسفہ ہے وہ اپنے عروج و زوال کے مرحلے طے کرتا ہوا بالآخر کم و بیش بس ایک تاکہ نسیاں کی زینت بن کر رہ گیا ہے، اور وہ صرف کسی خاص موقع پر بطور سبجیکٹ پڑھا جاتا ہے۔ مگر جو یونانی طب و حکمت ہے وہ آج بھی انسانی زندگی میں مؤثر ہے، افیکٹو ہے، اور اس کے مختلف وہ جالینوس کے اور بکرات کی معجونیں یہ آج بھی اس ناموں سے دنیا میں چیزیں بیچی جاتی ہیں اور بکتی ہیں۔ تو وہ طب و حکمت کے عروج کا دور تھا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں اپنے جس پیغمبر نبی اور رسول کو بھیجا اس کو معجزات دیے۔ اب ان معجزات کی مطابقت تھی اپنے زمانے کے ماحول کے مطابق، چونکہ طب و حکمت کے عروج کا زمانہ تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑی کو ہاتھ لگاتے اس کا کوڑ ٹھیک کر دیتے، آپ کسی برس زدہ خلپہری کے مریض کو ہاتھ لگاتے اس کا مرض دور ہو جاتا، آپ کسی مادر زاد اندھے اور نابینا اس کو ہاتھ لگاتے پھونک مارتے تو اس کی بینائی پلٹ آتی، حتیٰ کہ کسی مردہ شخص کو جب آپ پھونک مارتے اور اس کو قم بإذن اللہ کہتے تو وہ اللہ کے امر سے زندہ ہو کر کھڑا ہو جاتا۔ یہ ساری چیزیں اپنے زمانے کے اس ماحول اور لوگوں کی نفسیات سے مطابقت رکھتی تھی۔ پھر کوئی زمانہ ایسا کہ جس میں جادو اپنے عروج اور جوہر پر تھا، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو آپ ذرا ان کو دیکھیں، وہ اپنے بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے، باہر نکالتے تھے، وہ سورج کی طرح چمکتا تھا بغیر بیماری کے۔ یہ لوگوں کے لیے حیرت انگیز شے تھی۔ پھر اسی طرح آپ اپنا عصا مارا آپ نے تو اس سے پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، ہر قبیلے کے لیے جدا جدا، حتیٰ کہ جب انتہا کے وقت اس نے بادشاہ نے فرعون نے وہ جادوگروں کو بلا لیا اور بلا کر سامنے بٹھایا اور کہا کہ اپنے جادو پھینکو، اور رسیاں پھینکی۔ واقعات آپ نے ساری زندگی سنے ہیں۔ تو آپ نے وہ جو رسیاں سانپوں میں بدل گئیں اس کے مقابلے میں امر الہی سے اپنا عصا پھینکا جو ان ساری سانپ بن جانے والی رسیوں کو نگل گیا اور واپس اپنی اسی حیات اولا میں آ گیا، یعنی واپس عصا اور ڈنڈے کی طرف مائل ہونے میں مدد کرتی۔ اچھا، یہ بات دعوت حق پہنچانے اور آقا علیہ السلام بھی اسی کے لیے تشریف لائے تھے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی خود سے معجزات نہیں دکھائے ہیں، کسی نے کسی شے کا مطالبہ کر دیا ہے تو حضور نے حسب حال موقع کی مناسبت سے وہ کچھ کر دیا، ورنہ آقا علیہ السلام نے ہمیشہ اپنی سیرت، اپنا کردار اور قرآن کی شکل میں اترنے والی تعلیمات ان کو لوگوں تک پہنچایا ہے۔ تو معجزہ جو اس پیغمبر کے ساتھ رہنے والے لوگ ہوں، یاد رکھیے آقا علیہ السلام کی پوری سیرت اٹھا کر تکیں، جو بچپن سے حضور کے ساتھ تھے ان میں سے کبھی کسی نے حضور سے معجزہ طلب نہیں کرا، کسی ایک شخص نے معجزہ طلب نہیں کیا کہ آپ ثابت کریں، آپ کوئی ایسی دلیل دیں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ معجزہ طلب نہیں کیا، کیوں؟ ان کے سامنے نبی کی زندگی ایک کھلی کتاب کی مانند ہوتی ہے، وہ ہر وقت نبی کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے رہے ہوتے ہیں، پورے کا پورا معاشرتی ماحول اس نبی کی کتاب کو، اس نبی کی زندگی کو کھلی کتاب کی مانند لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ساتھ بیٹھنے اٹھنے والے ہوتے ہیں، ان کے شب و روز، ان کی نشست و برخاست، ان کے سفر و حضر سب ساتھ گزرے ہوتے ہیں۔
تو اگر اتنا کچھ دیکھ کر بھی معجزہ طلب کرنا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس زندگی، اس سیرت، اس شخصیت نے کوئی ایسا امپیکٹ نہیں چھوڑا، کوئی ایسا اثر نہیں چھوڑا کہ وہ اسے قبول کرتے. سو یہ شخصیت کا اثر ہر نبی کا اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصیت کے ساتھ اتنا گہرا، اتنا انمٹ اور اتنا دائمی ہوتا تھا کہ کسی نے کبھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے معجزہ طلب نہیں کیا جو ساتھ بیٹھنے اٹھنے والے تھے. آدمی کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ جس میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، کوئی حجاب نہیں ہوتا، وہ میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، زوجین کا رشتہ ہوتا ہے. آقا علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا تو روئے زمین پر سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت آقا علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. اور صرف ایمان نہیں لائی ہے، انہوں نے آقا علیہ السلام کی سیرت کی گواہی دی ہے، اور وہ سیرت کی گواہی ساری کی ساری حضور کے معاشرتی کردار کے متعلق ہے. آپ جہاں جہاں آقا علیہ السلام کا تذکرہ ہوا حضرت خدیجہ کی زبان سے آپ پڑھیں، آپ کو کہیں پر کثرت عبادت کا تذکرہ نہیں ملے گا، ریاضتوں کا ذکر نہیں ملے گا، سجدوں کا ذکر نہیں ملے گا، تسبیح کا ذکر نہیں ملے گا، نوافل کی ادائیگی کا ذکر نہیں ملے گا، آپ کو طواف کعبہ کا تذکرہ نہیں ملے گا. وہ 5، 6 یا زیادہ سے زیادہ 7 چیزیں جو مختلف روایتوں میں بیان ہیں، وہ ساری کی ساری دیکھیے وہ حضور کی معاشرتی زندگی سے متعلق ہیں. آپ غریبوں پر ترس کھاتے ہیں، آپ یتیموں پر شفقت فرماتے ہیں، آپ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ مظلوم اور دکھیوں کے دکھ دور کرتے ہیں، آپ کسی کمزور کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں. الغرض چونکہ آپ انسانیت کی مدد کرنے والے، اس کے دکھوں کا مداوع کرنے والے ہیں، اس لیے آپ کا رب آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے. یہ سارے کا سارا معاشرتی پہلو گویا ہر نبی کی طرح حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی بھی بکمال و تمام ان اعلیٰ معاشرتی محاسن کا مجموعہ تھی کہ جو حضور کے ساتھ قریب ترین رشتہ تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ. اور یاد رکھیے کہ یہ حضور کے ساتھ شناسائی، حضور کے ساتھ رفاقت 2 مرحلوں میں 20 سالوں پر مشتمل تھی. 15 سال تو تھے شادی کے بعد کے، 25 سال کی عمر میں آقا علیہ السلام کا نکاح ہوا اور 40 سال کی عمر میں بعثت ہوئی. یہ تو 15 سال تھے زوجین کے طور پر. اس سے پہلے انہوں نے آپ کو ایک تاجر کے روپ میں دیکھا، جب ان کا سامان لے کر گئے، ان کے معاشرتی احوال کو سنا، اپنے غلام میسرہ سے پوچھا، اور اگر وہ جتنی شہادتیں آئی تھیں ان سب نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نقش وہ اتنا زرنی، اتنا اونچا، اتنا بلند اور اتنا انمٹ ان کی شخصیت پر چھوڑا تھا کہ بالآخر ابھی اعلان نبوت بھی 15 سال دور تھا، اس سے پہلے انہوں نے خود حضور کی طرف نکاح کا پیغام بھجوایا. اور وہ کوئی مکہ کے معاشرے کی کوئی کمزور خاتون نہ تھی، مالی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، کسی اعتبار سے وہ مکہ کی سب سے متمول خاتون تھی. ان کا سامان تجارت تمام اہل مکہ کے مجموعی سامان کے برابر ہوتا. اور آقا علیہ السلام کا مالی سٹیٹس معاشرے میں ویسا نہیں تھا، یہ بات ذہن میں رہے. حضور علیہ السلام حضرت ابو طالب کے زیر نگرانی تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے. آپ کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا اور کوئی اس طرح بہت بڑی جاگیر، جائیداد اور وراثت وہ آقا علیہ السلام کے پاس نہ تھی جس میں سے تصرف فرماتے ہو. اس حال میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور کو پیغام نکاح بھیجنا، یہ آقا علیہ السلام کی عظمت کردار کا ان کی طرف سے کھلا اعتراف تھا، تسلیم کیا جانا تھا. یہ بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم جدھر جانا چاہ رہے ہیں خاص پہلو ہے موضوع کا، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو اپنے اپنے زمانے کے مطابق معجزات دے کر بھیجا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت نے معجزہ دے کر بھی بھیجا ہے، معجزہ بنا کر بھی بھیجا. آقا علیہ السلام کی ذات، شخصیت، سیرت و کردار وہ ہر اعتبار سے اتنا محیر العقول ہے،
اتنا انسانی عقل کو عاجز کر دینے والا ہے، اور انسانی عقل اسے دیکھ کر اس طرح انگشت بدندار رہ جاتی ہے کہ اس کا کوئی متقابل، اس کا کوئی برابر تو دور کی بات ہے، اس سے کہیں درجوں نیچے بھی کوئی شخصیت پوری تاریخ انسانی میں حضور کے قرب و جوار میں بھی دکھائی نہیں دیتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو اب جب ہر نبی کو معجزات عطا ہوئے تو حضور کو بھی عطا ہوئے۔ یہ جو معجزات ہیں ان کی کچھ خصوصیات ہیں، میں ان کی طرف آپ احباب کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ جس نبی کو بھی معجزات ملے ہیں ان معجزات کے خواص میں سے یہ ہے کہ نمبر 1، جس علاقہ میں معجزہ کے ساتھ وہ نبی بھیجا جائے وہ اس علاقے اور اس ماحول کی اعلیٰ ترین جو انسانی کمال ہے اس سے بھی اونچا ہو، جو اجتماعی انسانی دانش ہے، اجتماعی انسانی غور و خوض ہے، فکر، تدبر، علم و فن، اس کی جو بھی سطح ہو، پورے معاشرے کی اجتماعی سطح، نبی کا کمال اس سے بلند تر ہوگا تو انسانی زندگی اس کے سامنے اپنا سر چھپائے گی۔ اگر تمام انسان مل کر بھی اپنے وصف میں، اپنے فن میں، اپنی کسی صلاحیت میں نبی کے کمال کے برابر ہو جائیں تو وہ اس کی کبھی اطاعت اور اتباع نہیں کریں گے۔ سو جو کمال بھی کسی نبی کو دے کر بھیجا گیا وہ اس علاقے میں اعلیٰ ترین انسانی کمال سے بھی ماورا ہوتا تھا اور انسانوں کی اجتماعی کاوش و عظمت سے بہت آگے ہوتا، تاکہ لوگ یہ تسلیم کر لیں کہ یہ ہمارے بس سے باہر اور ہماری سطح سے اوپر کی چیز ہے۔ یہ پہلا وصف ہوتا تھا معجزے کا۔ پھر دوسرا وصف یہ ہے اور صفت اس کی کہ جو پہلے تمام معجزات میں مشترک رہی ہے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت رہی کہ جب تک اور جس علاقے میں کسی نبی کی نبوت کار فرما رہی اسی وقت تک اس کا معجزہ بھی باقی رہا۔ جب تک نبوت دنیا میں موجود رہی اس کا معجزہ بھی اس کے ساتھ موجود رہا، اور جب نبوت کا دور ختم ہوا تو معجزہ بھی دنیا سے ناپید ہو گیا۔ نبوت کے ساتھ اس کی تصدیق کے لیے، اس کی تحقیق کے لیے دیا جانے والا وہ کمال جس کو ہم معجزہ کہتے ہیں وہ بھی نبی کے ساتھ گیا۔ پھر تیسری صفت یہ تھی کہ سابقہ انبیاء کو جو معجزات عطا فرمائے وہ اپنے ظاہری حواس سے محسوس کیے جا سکتے تھے۔ جتنے انبیاء تھے ان کو جو معجزات دیے وہ حواس ظاہری سے محسوس کیے جا سکتے تھے۔ اونٹنی دے دی محسوس ہوتی تھی، یہ عصا دے دیا محسوس ہوتا تھا، کسی نابینا کو بینائی عطا کر دی اسے محسوس ہوتی تھی، کسی کا کوڑ دور کر دیا، کسی کا برس دور کر دیا، حتیٰ کہ کسی کو موت سے اٹھا کر زندگی دے کر اللہ کے امر و اذن سے کھڑا کر دیا، یہ سب کچھ محسوس ہوتا تھا۔ یعنی وہ جو معجزات تھے وہ حواس کے دائرے میں ہوتے تھے۔ یہ ان انبیاء کے معجزات کی خصوصیت تھی۔ اور چوتھا وصف یہ اس پچھلے کی جز ہے کہ وہ تمام معجزات وقتی و عارضی ہوتے تھے جو ایک خاص زمانے کے بعد ختم ہو گئے۔ اب ان کا ذکر ملتا ہے، نہ ان کو محسوس کیا جا سکتا ہے نہ وہ دنیا میں موجود ہے۔ اب آقا علیہ السلام تشریف لائے اور دنیا میں حضور کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا تو آقا علیہ السلام کو سراپا معجزہ بھی بنایا گیا، مگر لازم تھا کہ ساتھ معجزہ دیا بھی جائے، اور وہ معجزہ دیگر تمام معجزوں سے اتنا یکسر مختلف ہو، اتنا منفرد ہو، اتنا ممیز اور ممتاز ہو کہ جس طرح حضور کی نبوت کا کوئی تقابل اور موازنہ دوسرے انبیاء کی نبوتوں سے نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح حضور کو عطا کیے جانے والے معجزے کا تقابل بھی کسی دوسرے نبی کے معجزے سے نہ کیا جا سکتا۔ وہ اتنا منفرد
فرد ہو، اتنا بے مثال ہو. سو وہ جو معجزہ آقا علیہ السلام کو عطا کیا جو ہر اعتبار سے بے مثل تھا اور دائمی تھا، ابدی تھا، اس معجزہ مصطفیٰ کا نام قرآن ہے. حضور کو عطا ہونے والا سب سے بڑا معجزہ. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ قرآن دو صورتوں میں آیا ہے، دو صورتوں میں. ایک ہے قرآن ناطق اور ایک ہے قرآن صامت. قرآن ناطق آقا علیہ السلام کی ذات اور شخصیت ہے، اور قرآن صامت وہ ہے جو جبریل کے ذریعے حضور تک پہنچایا جاتا ہے. ایک وہ قرآن ہے جو پڑھنے کے لیے ہے، پڑھنے کے لیے، اور ایک وہ قرآن ہے جو محبت کرنے کے لیے ہے. یہ دونوں اکٹھے ہوں تو پھر مقصود مشیت الہی وہ نصیب ہوتا ہے. حاضرین محترم، کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت محدود ہے، اس لیے میں تھوڑا جلدی آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قرآن اللہ رب العزت نے حضور کو عطا کیا ہے، اس قرآن کے نازل ہونے میں 23 برس لگے ہیں. یہ آیت آیت کر کے اترا ہے، اور آقا علیہ السلام کی ذات اور شخصیت وہ انسانیت کو اور اس عالم شہادت کو اللہ رب العزت نے ایک ہی بار سر سے پاؤں تک پورے وجود اطہر کی شکل میں اکٹھی عطا کی. گویا وہ قرآن اس قرآن کی تفسیر بنا ہے. یہ تھوڑی مختلف اور منفرد بات ہے. ہم نے ہمیشہ یہ سنا ہے کہ جو قرآن اللہ نے جبریل کے ذریعے آیات الہی کی شکل میں اتارا، حضور کی سیرت اس کی تفسیر ہے. ہاں، آقا علیہ السلام کی سیرت اس کلام الہی کی تفسیر بعد میں بنی ہے. وہ قرآن خود مصطفیٰ کی ذات اور شخصیت کی تفسیر پہلے پڑھا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اترنے میں اور حضور کے بیان کرنے میں جو آپ کو ایک ربط دکھائی دیتا ہے، اس میں دو پہلو اہم ہیں. ایک پہلو یہ کہ قرآن مجید میں صاف کہیں نہیں آتا تھا کہ یہ آیت فلاں سورت کی ہے، فلاں سے پہلے ہے، فلاں کے بعد ہے. صرف وہی آتی تھی اور اس میں آیات ہوتی تھی جتنی بھی ہوتی. آقا علیہ السلام کو ریسیو کرتے، وصول کرتے، اور حضور کاتبین وحی کو بتا دیتے کہ یہ فلاں والی سے پہلے لکھ دیں، فلاں والی سے بعد میں لکھ دیں. اس کا معنی یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کو قرآن کی ترتیب کی خبر تھی، اور اس لیے خبر تھی کہ حضور اس تعلیماتی قرآن کی بھی اصل تھے، وہ تفسیر تھے، مصطفیٰ اصل مطلب تھے. اس قرآن کو آقا علیہ السلام نے لکھوایا. اب یہ جو قرآن آیا ہے، اس قرآن کی بھی اور آقا علیہ السلام کی بھی دو بعثتیں ہیں. آقا علیہ السلام کی دو بعثتیں ہیں. ایک بعثت آقا علیہ السلام کی اس زمانے کے لوگوں کے لیے تھی جس میں حضور کی ولادت ہوئی ہے، اور وصال تک جو آقا نے 63 برس کا عرصہ حیات گزارا ہے، یہ آقا علیہ السلام کی پہلی بعثت تھی، جس کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کہ وہی ہے جس نے امیوں میں، ان پڑھ لوگوں میں اس رسول مکرم کو بھیجا ہے. جب ابھی جہالت کا دور تھا، جاہلیت کا دور تھا، انسانی طبقات میں نفرت عداوت کا دور تھا، طبقاتی تقسیم کا دور تھا، شعور سے محرومی کا دور تھا، عقل و فکر اور خرد اس سے انسان کی محرومی کا دور تھا. اس سارے دور کو آج بھی تاریخ انسانی میں دیکھیں. اب جو تاریخ کی کتاب پڑھ لیں، اس کو آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے کے زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا. حالانکہ فلسفہ یونان بھی تھا، روم و ایران کی تہذیبیں بھی تھیں، ہندوستان کا کلچر تھا، یہ پرانی تہذیبیں تھیں، مگر اس کے باوجود تاریخ انسانی میں
اسلام سے قطع نظر پورے طبقات انسانی میں اس دور کو وہ دور جاہلیت کہا جاتا ہے. یہ آقا علیہ السلام کی پہلی بعثت تھی. یہ ان پڑھوں میں تھی. یہ علم و خرد سے محروم لوگوں کے لیے تھی. سائنس فان ٹیکنالوجی سے بے بہرا لوگوں کے لیے تھی. ان کے لیے فرمایا ہو اللہ کی بعث فی الامیین رسولا. اس نے ان پڑھوں میں اپنے رسول کو بھیجا ہے. مگر فرمایا مت سمجھو کہ ان کی نبوت اور رسالت صرف ان پڑھوں کے لیے ہے. معاذ اللہ یہ خدا نہ خواستہ ویسی بات ہو جاتی جیسے اندھوں میں کانا راجا ہوتا ہے کہ کوئی یہ کہتا کہ ان پڑھوں میں رسول کو بھیجا تو حضور کے پاس علم تھا تو ان میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قدر و منزلت بڑھ گئی. فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. فرمایا سنو وہ بعد والے جو ابھی دنیا میں پیدا نہیں ہوئے اور اس رسول سے اس زمانہ حیات ظاہری میں ملے نہیں, وہ جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں میرے رسول کی بعثت ان کی طرف بھی ہے. جب ہر طرف علم کے چشمے پھوٹیں گے, جب ہر طرف سائنس اور ٹیکنالوجی کا دورہ ہوگا, جب انسان یہ سمجھے گا کہ اس نے حقائق کائنات کو تک لیا ہے, ان حقیقتوں کا انکشاف کر لیا ہے, جب انسان علم کے گھوڑے پر بیٹھ کر تسخیر کائنات کے راستوں پر اڑتا جا رہا ہوگا, اس وقت کے لوگوں کے طرف بھی اس رسول کی بعثت ہے. وہ جب اس تسخیر کائنات کے بلند ترین مرحلوں کو جا کر میرے رسول کی طرف دیکھیں گے تو انہیں میرے رسول کی گرد پا اپنے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ہر بلندی سے بلند کر دکھائی دے. تو جس طرح آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت حضور کی بعثت قیامت تک سارے زمانوں کے لیے ہے. وہ جو 13 قبل بعثت میں 27 رجب کو نزول قرآن شروع ہوا تھا اور آقا علیہ السلام کی حیات ظاہری کے اختتام تک آ کر مکمل ہوا. جس طرح قرآن قیامت تک ہے اسی طرح حضور کی ذات, آقا کی سیرت و شخصیت اور حضور کا اسوہ حسنہ اور کردار وہ بھی قیامت تک ہے. اب جب یہ تمام اہل علم و فضل کے لیے آیا, ارباب علم و دانش کے لیے آیا اور ہر طرح کے صاحبان فضل و حکمت کے لیے آیا, تو کوئی غور و خوض, تفکر و تدبر, علم و فکر, سائنس فن اور ٹیکنالوجی اس میں کسی شعبے میں کہاں تک بھی ترقی کر جائے, لازم ہے کہ قرآن اور صاحب قرآن کے دامن سے اور ان کی چوکھٹ سے اسے اپنے پاس اپنی تحقیق کے نتیجے میں موجود علم و فضل سے زیادہ خیرات ملے. تب نبی کی اتباع اور رسول کی اطاعت وہ انسانیت کے لیے لازم ہے. تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کو بھی قیامت تک بنایا اور قرآن کی ہدایت کو بھی قیامت تک بنایا. جب یہ دونوں چیزیں قیامت تک کے لیے ہیں اور اس قرآن میں اس نے جا بجا فرمایا کہ تم تدبر کیوں نہیں کرتے, غور و فکر کیوں نہیں کرتے, افلا یتدبرون القرآن, یہ لوگ قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے, ام علی قلوب اقفالھا, کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں. جب قرآن مجید بار بار ہم سے یہ سب کچھ دریافت کرتا ہے, سوال کرتا اور پوچھتا ہے, تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے قرآن ہمیں صرف ثواب اور برکت حاصل کرنے کے لیے نہیں عطا کیا, جیسا کہ ہماری زندگیوں میں ہے. اولاً تو ہمارا قرآن کے ساتھ وہ تعلق ہی نہیں رہا جو مقصود تھا اس کے نزول کا, اس سے بہت نیچے آ کر اخذ ہدایت ہمارا مقصود نہ رہا. انسانی زندگی کو اصلاح آشنا کرنا وہ ہماری زندگی کا مقصود نہ رہا. ہم نے پورے قرآن کو رکھ چھوڑا ہے بنیادی طور پر صرف اور صرف نمبر 1 ثواب کے لیے, اور وہ ثواب بھی اب حصول کم رہا, ایصال زیادہ ہو گیا. حصول ثواب کے لیے نہیں پڑھتے ہم, اسے ایصال ثواب کے لیے پڑھتے ہیں کہ جو مر گئے ہیں ان کے بخشنے کے لیے اور ان کی بخشش و مغفرت کے لیے کیا جائے. پھر ایک استعمال اس کا ہماری زندگی میں یہ رہ گیا ہے کہ ہم نے اسے اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے وقت
ان کے سروں پر اس کا سایہ کرنا ہوتا ہے، خواہ ویسے پکڑ کر خواہ کسی چادر کی شکل میں اس میں ڈال کر، تاکہ بیٹی جو ہے وہ آفات سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اس سے محفوظ رہے۔ تیسرا استعمال وہ اس کا بہت ہی بھیانک ہے اور بہت ہی مکروہ ہے جو ہم کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم اسے اپنے 2-2 4-4 ٹکوں کے مفادات کے لیے، جھوٹی سچی قسمیں کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب چلے جائیں مقدمات میں، عدالتوں میں، گلی محلوں میں ہونے والے جھگڑوں نزاع، فیملی کے اندر جو جھگڑے ہو رہے ہیں ان کے تصفیے کے لیے ادھر سے بھی قرآن اٹھا لیا جاتا ہے، ادھر سے بھی قرآن اٹھا لیا جاتا ہے، اور قرآن خود پریشان دیکھتا ہوگا کہ یہ جو دونوں قرآن کو اٹھا لائے ہیں ان میں سے سچا کون ہے، ان میں سے سچا کون۔ یہ وہ طرز عمل ہے جس کی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہمیں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تنبیہ کی ہے کہ ڈرو اس دن سے، قیامت کے دن جب قال الرسول، جب رسول یہ کہیں گے یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ اس میری قوم نے قومی، یا اپنی امت اور اپنی قوم کے لیے فرما رہے ہیں، میری قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا تھا، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ان کا اس کے ساتھ تعلق بس وہ فقط عقیدت مندی کا تھا، اس سے اصلاح پذیری کا نہیں تھا، اس سے ہدایت طلبی کا نہیں تھا۔ آج قرآن ہم سے بنیادی طور پر یہ تقاضا کر رہا ہے کہ ہم اس قرآن کو اپنی زندگی کے دستور العمل کے طور پر اپنائیں، ہم اس کو اپنی زندگی کا نظام حیات بنائیں، ہم اس کو اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں کو محیط کریں، اور ہماری زندگی کی تمام تر ایکٹیویٹیز، تمام تر سرگرمیاں وہ اس قرآن کی تعلیمات کے سانچے میں ڈھال لی جائیں، تاکہ ہمیں دنیا میں بھی خیر اور بھلائی ملے اور آخرت میں بھی۔ یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہم اس قرآن سے صرف آخرت کے لیے ہدایت لینا چاہتے ہیں، آخرت کے لیے وہ جنت لینا چاہتے ہیں، سہولت لینا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، جو لوگ اس قرآن پر ایمان لاتے اور عمل کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ان کے لیے اجر کبیر ہے۔ آخرت کی بات نہیں ہے یہاں پہ، آیت ختم ہو گئی ہے یہاں۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو بشارت دے دیں، الذین یعملون الصالحات، کہ جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، ان لہم اجر کبیرا، ان کے لیے اجر کبیر ہے۔ آگے دوسری آیت شروع ہو گئی ہے، یہ کافروں کے لیے، ذرا سنیے، وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، بالآخرت، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، لہم عذاب علیما، یہ جو ان کا عذاب ہے یہ آخرت میں۔ مومنوں کے لیے اس قرآن پر عمل کرنے کی برکات، اس کی جزا، اس کا بدلہ، اس کا نتیجہ اولاً اس دنیا میں ہے۔ یہ دور غلامی کا، شکست خوردہ ذہنیت کا پرورش کردہ وہ نظریہ تھا کہ جس نے سارے کے سارے دین کو آخرت کے ساتھ جوڑ کر رکھ دیا اور اسے جنت کے حصول کا ذریعہ بنا دیا، اور اسے دنیا میں اپنے لیے کوئی کامیابی کا ضامن نہ سمجھا۔ یہ دور غلامی میں پرورش اور پروان چڑھا ہوا نظریہ تھا، جسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہند میں ملا کو جو ہے سجدے کی اجازت نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، محکومی و مسکینی و نومیدی یہ جاوید، جس کا یہ تصوف ہو وہ اسلام کا ایجاد۔ کہ اسلام صرف سجدے کیے جانے کا نام نہیں ہے، یہ ایک مکمل نظام زندگی ہے، یہ آپ کے تعلیمی نظام کو وضع کرتا ہے، اس کے لیے ہدایت و رہنمائی فراہم کرتا ہے، آپ کے معاشی نظام کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے، آپ کے سیاسی نظام کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے، آپ کی اخلاقیات کو سنوارتا ہے، آپ کے فرد کو سنوارتا ہے، آپ کے خاندان کو سنوارتا ہے، آپ کے معاشرے کو سنوارتا ہے،
لیکن جا کر پوری قوم کو بحیثیت امت وہ اس طرح ظاہر و باطن میں سنوارتا اور نکھارتا ہے کہ وہ ظاہر میں بھی اقوام عالم کی قیادت کا منصب نبھا سکے اور آخرت میں بھی اللہ کی رضا کے حقدار ٹھہر سکے۔ یہ دونوں باتیں یکجا ہوں تو قرآن کے نزول کا مقصود پورا ہوتا ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک شے بھی آپ کاٹ دیں تو نہ دین کا مقصود رہتا ہے اور نہ قرآن کا مقصود پورا ہوتا ہے۔ اب اس مقصد کے لیے کہ ہم اس قرآن، اب ایک ہے کہ صرف ہم قرآن مجید کی جو عقیدت مندی پر مشتمل ہے وہ ترانے اور وہ نغمے اور وہ قصیدے گاتے رہیں، اور ایک یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے لیے اس سے کچھ اخذ کرنا شروع کریں، اسے اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنا شروع کریں۔ اس کے لیے ایک دو باتیں یاد رکھ لیں۔ ایک کہ چونکہ یہ منہاج القرآن ہے، اس کا ابتدا اور اس کی انتہا قرآن سے قرآن تک ہے۔ پہلی کتاب حضور شیخ الاسلام کی جو آئی تھی وہ تسمیۃ القرآن تھی، سب سے پہلی کتاب تسمیۃ القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر۔ پھر دوسری آئی تھی سورہ فاتحہ اور تعمیر شخصیت۔ یہ تسمیۃ القرآن سے لے کر قرآن انسائکلوپیڈیا تک یہ خدمت قرآن اور قرآنی اسرار و معارف کے سمندروں میں غوطہ زنی کر کے وہاں کے جواہر نکال کر پیش کرنے کی اتنی طویل اور زرعی تاریخ ہے کہ انسانی دنیا کی تاریخ میں اس کی متبادل ایک مثال بھی نہیں ملتی ہے، ایک مثال بھی نہیں ملتی۔ اور اسی طرح حدیث پاک جو آقا علیہ السلام کی سیرت، کردار، اس کی آئینہ دار ہے، اس پر مشتمل مجموعات کم و بیش 100 کے لگ بھگ مجموعات وہ آقا علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کے وہ چھپ کر آ چکے، اگر یہ سارا کچھ لائبریریوں کی زینت بن کر رہے، یہ ہمارے گھروں کی الماریوں کی زینت بن کر رہے اور اس سے ہماری زندگی پر کوئی اثرات مرتب نہ ہو، نہ شخصی و انفرادی زندگی پر نہ خاندانی زندگی پر، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم چشمے کے اوپر بیٹھے پیاس سے جان بلب ہو رہے، چشمے کے اوپر بیٹھے۔ اس کے لیے جو موضوع پورے سال کا طے کیا گیا ہے وہ ہے ہماری فیملی لائف۔ یہ پورے معاشرے کی سب سے بنیادی اکائی ہے، فیملی لائف۔ اس کے لیے اس کے مختلف پہلوؤں پر مختلف اسکالرز، مختلف لوگ، یہ ہمارا تھا صرف ایک انٹروڈکٹری، صرف ایک تعارفی، آپ کو صرف ایک رخ بتانا تھا کہ ہم نے اس رخ پر جانا ہے، اس رخ کا تعین تھا۔ اب ہم نے اس کا پورے سال میں جتنے خاندان کی بنیادی اکائی کے رشتے ہوتے ہیں مختلف سطح پر، ان کا جائزہ لیا جائے گا۔ وہ زوجین کا رشتہ ہے، وہ والدین اور اولاد کا رشتہ ہے، وہ اس طرح خاندان میں جتنے رشتے بنتے ہیں، اسلام کی ان کے متعلق کیا تعلیمات ہے، اس لیے کہ اگر خاندان وہ درست بنیادوں پر استوار ہو جائے تو اس خاندان کی اکائیوں سے مل کر معاشرے کی عمارت بنتی ہے۔ اگر یہ سمجھ جائے تو پورا معاشرہ درست ہو جائے گا۔ ہماری آئندہ نسلوں کی تعلیم و تربیت کا کام ہے، اس میں آپ تمام احباب خود بھی مطالعہ کریں، پڑھیں، اور اس میں بھی آپ کوشش کریں کہ اہتمام کے ساتھ شرکت کریں۔ جو بھی یہاں پر مقرر ہوں، مفکر ہوں، جو بھی ہوں، اس کے لیے آپ وقت نکالیں، دوسروں کو دعوت دیں، اس کو ایک فیملی ایونٹ بنائیں۔ اس کا عنوان بھی ہے فیملی ریلیشنز، تو اس کو بنائیں بھی ایک فیملی ایونٹ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ شرکت کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے نور بصیرت سے حصہ وافر عطا فرمائے اور ہمارے ظاہر و باطن کو پاکیزگی عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ ابھی تمام احباب سے گزارش بھی یہی ہے کہ آج بھی احباب کافی لیٹ آئے تھے۔ ہمارا پروگرام پورا 8 بجے سٹارٹ ہو جاتا ہے اور 9 بجے ہم نے اس کو کلوز کرنا ہوتا ہے، تو برائے مہربانی تمام احباب وقت پہ تشریف لایا کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ۔ میں آخر میں علامہ صاحب سے گزارش کروں گا دعا کی۔ اللہم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
الہ العالمین اس قرآن کو ہمارے ظاہر و باطن کا نور بنا دے، اسے ہماری عملی زندگی کا دستور بنا دے، مولا کریم اسے ہمارے فکر و عمل کا منشور بنا دے۔ یا اللہ اس قرآن کی تعلیمات کو ہماری زندگی میں عملاً اس طرح جاری و ساری فرما دے کہ ہماری تمام زندگی کے تمام پہلو اس کے سانچے میں ڈھل جائیں۔ مولا کریم ہمیں آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور آقا علیہ السلام کے دامن رحمت سے غیر مشروط دائمی وابستگی عطا فرما، حضور کی غیر مشروط غلامی دنیا و آخرت میں ہمارا مقدر اور نصیب بنا دے، اور جتنے احباب مرد و خواتین ہماری بہنیں بیٹیاں سب تشریف لائے مولا کریم سب کو ایک ایک قدم پر اپنی بارگاہ سے اجر عظیم اور خیر کثیر عطا فرما، اور سب کے گھروں میں خیرات و برکات اور حسنات کا نزول فرما، آفات و بلیات پریشانیوں دکھوں نحوستوں بیماریوں سے ہمیشہ محفوظ فرما، اور مولا کریم ہمیں نفس کے وسوسوں شیطان کے حملوں اور زمانے کے فتنوں سے بچا۔ منہاج القرآن کی اس فکر قرآن کو، فکر انقلاب کو معاشرے میں قبولیت عامہ عطا فرما، اس کے فروغ کے لیے ہمیں جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو لوگ اس کے لیے کوشاں ہیں اور شب و روز محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، مولا کریم ان سب کے کاموں میں برکت عطا فرما، اور اپنی بارگاہ سے منزل مقصود تک حفاظت کے ساتھ پہنچنا نصیب فرما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔